سائیکالوجی کے مطابق زیادہ دیر تک تنہا رہنا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔ کچھ لوگ ہمارے دل کو اتنے راس آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی برا کر لیں لیکن کبھی بھی ان سے نفرت نہیں ہو پاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اسے چھوڑ دینا ہی صحیح ہے جسے آپ کی قیمت ہی پتہ نہ ہو۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔ سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل گیا ہو۔ گھٹیا لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ آپ انہیں جتنی عزت دو گے وہ آپ کو اتنی ہی زیادہ تکلیف دیں گے۔ شادی کرنے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ خود کو دوسروں کے معیار کے مطابق ڈھالنا وہ غلطی ہوتی ہے جو ہمارے اندر موجود شخص کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی ایک گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ یاد رکھنا، جو عورت ہر بات پر ہنستی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے بہت اکیلی اور چاہت کی طلبگار ہے، اس کا دل بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ عورت ایسے مرد سے متاثر ہو کر صرف چند گھنٹوں میں بے انتہا محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جو مرد خوبصورت اور خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی ہو۔ عورت ہمیشہ شوہر کی محبت، پیار اور احساس کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر مرد محبت اور احساس کرنے والا نہ ہو تو عورت ذہنی مریض ہو کر پاگل ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی زندگی میں اپنی جگہ ڈھونڈنا بند کر دو، یقین رکھو آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ کچھ اگر بدلنا ہے تو اپنا رویہ بدلو، جگہ اور لوگوں کو بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ ایک بات تو طے ہے، جب تک آپ سہنا نہیں چھوڑو گے تب تک لوگ کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، میاں بیوی کا 90% رشتہ احساس اور رومانس پر منحصر ہوتا ہے۔ جس عورت کا شوہر احساس کرنے والا اور رومانوی ہوتا ہے وہ ایک جنت جیسی زندگی گزارتی ہے۔ اپنی محبت جو بھی ہے محبوب کے علاوہ کسی غیر کو نہ بتائی جائے، نہ دکھائی جائے، نہ جتائی جائے۔ محبت ایک راز ہے، طالب اور مطلوب کے درمیان جو رابطہ ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ جو آپ کے درد میں شریک نہ ہو اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو آپ کے ساتھ مخلص نہیں یا تو وہ خود درد میں ہے۔ گھر چاہے جھونپڑی ہو یا محل ہو، سب کو اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے رشتوں کو، لوگ یہاں پل بھر میں ہی پرایا کر دیتے ہیں۔ انسانوں کو اگر پہچاننا ہو تو ان کو چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پہچانو۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ گھمنڈ بھری باتیں کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وقت گھمنڈ بھی توڑ دیتا ہے اور بات کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمر میں ہی بدصورت اور بدمزاج کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ
مرد سے ہی ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن نہ صرف بیوی کی نافرمانیوں کا حساب ہوگا بلکہ شوہر کی بد کلامی اور ہر ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ عورت جب علم سے ناواقف ہوتی ہے تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، بچوں کو بگاڑ دیتی ہے اور قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، جس قوم نے عورتوں کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی ہو وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی غلطی پر پشیمان ہوئی۔ جو انسان خود سے ہارا ہوا ہو وہ دوسروں سے مقابلہ نہیں کرتا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی اصلیت نہیں جانتا۔ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ تم کر پاؤ گے، بلکہ یہ سوچو کہ تم کر سکتے ہو اور تم کرو گے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت محبت میں بڑی سچی ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتی ہے۔ عورت کی محبت زیور، کپڑا، بنگلہ اور گاڑیوں سے نہیں ملتی، بلکہ عورت کی محبت تو ایک پیار بھری نظر اور پیار بھرے جملے کے عوض مل جاتی ہے۔ جب عورت جھک جائے تو تم جھک کر اس کی مدد کرو اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، وہ دیوانی ہو جائے گی۔ وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ اگر آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کا مطلب ہے آپ کا وقت اچھا چل رہا ہے۔ اکیلے رہنا تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ واستو میں تمہارے پاس خود کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کسی کو خاص مت سمجھنا، کیونکہ ساری پریشانیوں کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ صبر کرو، جو سچ میں تمہارا ہے وہ کبھی کسی اور کا نہیں ہوگا۔ قیمت چاہے کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو 2 کوڑی کا بھی نہیں رہتا۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے بہتر ہے کہ بری باتوں کو بھول جائیں اور صرف اچھی باتوں کو یاد رکھیں۔ عورت کو اگر دل فریب باتیں کر کے مرد کا دل جیتنا آ جائے تو وہ مرد کے دل کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ عموماً ایسی باتیں کرنے والی عورت سے مرد مقناطیسی کی طرح اٹک جاتا ہے۔ جب مرد آپ کے قابو میں نہ آئے تو 3 کام کرو، پھر جیسے تم چاہو وہ ویسے ہی کرے گا۔ اس سے اس کی پسندیدہ چیزوں کا پوچھو، اس سے پیار بھری باتیں کرو، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھو۔ دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔